بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید شارق وقار اپنے وی لاگ کے ساتھ۔ سامعین، آج کا موضوع ہے بے قابو مہنگائی یا ناجائز منافع خوری۔ ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں ایک خبر پڑی، اس کا عنوان تھا کہ شوگر ملوں کے مالکان نے کوئی اربوں روپے جو ہیں وہ کا منافع جو ہے وہ عوام سے کما لیے ہیں شکر بیچ کے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ شکر کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، مگر شکر کیا، تمام اشیاء خرد و نوش، چاہے اس میں سبزیاں ہوں، آلو ٹماٹر ہوں یا آٹا ہو، اس کی جو قیمتوں کا ہے وہ بالکل سٹاک مارکیٹ کی طرح ان کی جو قیمتیں ہیں وہ عوام کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاتی رہتی ہیں۔ اور مگر یہ بات بھی ہے کہ جب قیمتیں گر رہی ہوتی ہیں تو تب جو ہے اس کے بارے میں کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں قیمتیں بڑھتی ہیں وہاں شاید جو ہے وہ لوگ خریداری بھی زیادہ شروع کر دیتے ہیں اور اس کا شور بھی زیادہ مچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قیمتوں کا تعین جو ہے یہ حکومت کے اختیار سے باہر ہے یا حکومت کے دائرے اختیار میں آتا ہی نہیں ہے؟ کیونکہ ہر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے وہ پرائز کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں، جو یہاں بھی موجود ہیں، کنزیومر پروٹیکشن کا رائٹ یہاں بھی موجود ہے، قانون موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس پہ شاید عمل درآمد نہیں ہوتا۔ پرائز کنٹرول کمیٹیز ہیں لیکن اس کے وہ چھاپے بھی مارتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس پہ کاروباری طبقہ بھی جو ہے، آپ دودھ دہی ٹماٹر وغیرہ کی مثالیں عام ہیں کہ ان کے ہر تیسرے چوتھے دن ان کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں اور ہم کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا جو جواب ملتا ہے معاشی ماہرین یہ دیتے ہیں کہ طلب اور رسد جو اکنامک فارمولہ ہے کہ جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی یا تو اس کی سپلائی بھی زیادہ ہوگی، جب ڈیمانڈ بڑھے گی اور سپلائی کم ہوگی تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ وہ اسی فارمولے کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ فارمولہ اگر اسٹاک ایکسچینج میں چل جاتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہاں پہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں، وہ جو عوامی ضرورت کی چیزیں، اس کے اوپر یہ طلب اور رسد والے اکنامک فیکٹرز کو لگانا تو مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے تو بس مناسب یہی ہے کہ وہ جو آپ کے پاس کسی کی بھی جو آپ نے چیز ہے، وہ چاہے وہ طرح اجناس ہیں یا وہ کوئی کسی فیکٹری میں بنی ہوئی کوئی پروڈکٹ ہے، ذریعہ اشیاء خرد و نوش جو انسان کے دسترخوان پہ عام ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر آٹا لے لیں آپ یا شکر لے لیں، ٹماٹر یا جو ذرعی اجناس ہیں، آلو پیاز، یہ سب ایک بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، گوشت ہے، دودھ ہے، یہ سب بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں اور ہر ایک کے غریب و امیر سب کے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں۔ بس خواص میں سے آپ جو شکر کو جو ہے وہ خواص میں سے نکال دیں، کیونکہ وہ شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ کینٹل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، انہیں شکر سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو ہر اور زیادہ سیل بھی نہیں چیزوں کی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ منافع اس پہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک پرائز میکینزم ہونا چاہیے کہ ان کی جو لاگت ہے، پیداواری لاگت ہے، اس کے اوپر ایک مناسب سا ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک فکس پروفٹ مارجن جو ہے وہ فکس کر دیا جائے کہ اگر آپ کی 100 روپے کی لاگت ہے تو آپ اس میں 20% منافع لیں گے اور عوام کو جو ہے وہ 120 روپے میں وہ چیز بیچی جائے گی۔ اس کو اکراس دا بورڈ جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس فارمولے کو پہ عمل درآمد کیا جائے۔ مگر تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شہر کے حوالے سے ظاہر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، ڈوئنگ بزنس ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، وہ ہر شہر کے حوالے سے تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ویج ریٹس میں بھی بڑا ویریشن پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، اگر کوئی چیز ہم پنجاب میں خرید رہے ہیں، وہ چیز سندھ میں ہے تو اس کی قیمت کچھ ہے، پنجاب میں کچھ ہے، اور اسی طرح یہ سارے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن پرائز کا ایک یونیفارم میکینزم لانے کے لیے حکومت کو انٹروین کرنا چاہیے اور ایک یونیفارم میکینزم لے کے آیا جائے۔ اور جہاں تک اب جیسے آپ شکر کی مثال لے لیجیے کہ شکر کو اگر آپ گنا خریدیں تو گنے میں سے 10 یا 11% کی ایلڈ نکلتی ہے، جو اس میں سے گنے کا رس ملتا ہے، نکلتا ہے اس میں سے، اور اس سے آپ شکر بنتی ہے۔ پھر اس شکر کے اندر سے اس کے اپنے پروسیسنگ میکینزم کے علاوہ اگر آپ اس سے بگاس اور وہ جو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں اور
ایتھنال جو نکلتا ہے جو پیٹرولیم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ان کو ہٹا دیا جائے تو ان کی بائی پروڈکٹس ہے اس کی قیمت جو ہے وہاں سے جو بھی اس کی سیل پرائز ہوتی ہے اس کو منہا کر دیا جائے تو شکر کی قیمت جو ہے وہ کی اور اس میں تمام اوور ہیڈ لگا دی جائے, شکر کی کاسٹ نکل آتی ہے, اس پہ ایک مناسب منافع لگا دیا جائے. لیکن اب یہ شکر جو ہے وہ پھر اپنے بروکر کے ہاتھ میں آتی, پھر وہاں سے ڈسٹریبیوٹر پھر ریٹیلر کے ہاتھ میں آتے آتے وہ 2-3 ہاتھوں سے گزرتی ہے اور وہ مہنگی در مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے. اب بات صرف اتنا ہی ہے کہ ہمارے یہاں سارے ماہرین کاسٹ اکاؤنٹنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ موجود ہیں. اب ان کے تھرو یہ تمام چیزوں کے پیداواری لاگت کا مناسب اندازہ لگایا جائے اور اس کے تحت ایک مناسب منافع کو جو ہے وہ اس کو پابند کیا جائے سب کو, اور کہ وہ اس کے اوپر ایک مناسب 10% یا 20% جو بھی ان کا منافع ہے وہ لیں اور اس کے حساب سے اس چیز کو بیچیں. یعنی کہ پرائز کنٹرول میکینزم. آپ نے اگر ہر چیز کو جو ہے وہ طلب اور رسد کے فارمولے پہ کر دیا تو جو کھیل جس طرح سے ہر وقت ڈالر کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے یا اسٹاک مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ یہی چلتا رہے گا. اور یہ جو ہے وہ کبھی 25 کا ٹماٹر تو کبھی 400 روپے کا ٹماٹر, کبھی 60 روپے کی چینی تو کبھی 100 روپے کی چینی, اسی طرح آٹے کی تھیلی میں بھی ہوتا رہے گا. اور لوگ جو ہیں وہ اس سے کیونکہ ظاہر ہے یہ عام آدمی کی ضرورت ہے, 20 کروڑ عوام کی ضرورت ہے, تو اس پہ ظاہر ہے زیادہ بکے گا بھی, زیادہ طلب بھی ہوگی اس کی اور زیادہ پیسہ بھی اسی کو بنے گا. تو ہماری دینی لحاظ سے بھی جو ہے وہ جو اسلامی معیشت کو بھی اگر آپ فالو کریں تو اس کے اندر بھی خاص طور پہ ایسی اشیاء کا جو عام لوگوں کے غذائی اجناس کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں, ان کے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں, ان کے اوپر بھی ناجائز منافع کمانے کی شدید ممانعت کی گئی ہے. تو یہ ہر ایک کو انفرادی حیثیت میں ہم سب کو بھی اپنے اوپر یہ چیز لاگو کرنی ہوگی, کاروباری حیثیت میں بھی لاگو کرنی ہوگی, اور حکومت کو بھی اس پہ سخت قوانین بنا کر ان پہ سختی سے عمل درآمد کرانا ہوگا. قوانین موجود ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد سختی سے کرنا ہوگا. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں انفرادی حیثیت میں بھی خود بھی اس کو کریں. لیکن یہاں ہمارے یہاں شاید ایک بھیڑ چال ہے کہ جس چیز کی ہمیں شارٹیج نظر آتی ہے ہم اس کے پیچھے فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو کارٹیل کو کارٹل بنا کر ہی توڑا جا سکتا ہے. اگر کوئی کارٹل بنا کے ناجائز منافع کما رہا ہے تو جو کنزیومرز ہیں وہ بھی کارٹل بنا کر اس چیز کی طلب کو کم کر دیں تو ان کی جو ناجائز منافع کی خواہش ہے وہ شاید شیلفوں میں رہ جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. یہ بات کرنے کا کچھ میرے ذہن میں آیا تھا, میں نے آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. دیکھیے گا ویڈیو, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ.